الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی خاتم الانبیاء اما بعد وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ محترم جناب قاضی طاہر صاحب، سوال آپ کا ہے والدین کے حقوق کے حوالے سے۔ اولاد کے ذمے کیا ہے اپنے اماں ابا کی خدمت کرنے کے حوالے سے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب الرحمن نے جب جہاں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب جہاں قرآن کریم کی آیات میں اپنی عبادت کا حکم دیا، وہیں پر اللہ رب العالمین نے اکثر و بیشتر والدین کے ساتھ، اماں ابا کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی حکم دیا۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس تلاوت شدہ آیت کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، اور آپ کے رب نے حکم فرما دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اگر تمہارے سامنے دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک بھی مت کہو اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے، اور اماں ابا کے ساتھ بڑے ادب و آداب سے بات کیا کرو۔ اور فرمایا کہ ان دونوں کے لیے نرم دلی سے عز و انکساری کے بازو جھکائے رکھو اور اللہ کے حضور عرض کرتے رہو، دعا مانگتے رہو، اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما، میری اماں پر اور میرے ابے پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے پالا تھا، یعنی رحمت اور شفقت کے ساتھ۔ اسلام نے اور پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو اسلام کی اساس اور بنیادی تعلیم قرار دیا ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک نے ایک بندہ مومن اور عورت کے اوپر، مرد عورت کے اوپر اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کی ادائیگی کو فرض قرار دیا ہے۔ جبکہ اگر ہم اسلام کے علاوہ اور مسلمانان عالم کے علاوہ معاشرے میں موجود دیگر لوگوں کو دیکھیں تو ہمیں یورپ میں نظر آتا ہے کہ یورپ جو بظاہر اپنے آپ کو دکھا رہا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی ترقی یافتہ یہ قوم ہے، حقیقتاً ایسا نہیں۔ آج یورپ کے اندر اولڈ ہاؤس بنا دیے گئے ہیں۔ اماں ابا بوڑھا ہو جائے تو بوڑھے اماں ابا کو ریٹائرڈ والدین کو وہ اولڈ ہاؤس میں جا کر جمع کروا دیتے ہیں، جبکہ آج بھی الحمدللہ اسلامی اور مسلمانوں کے معاشرے کے اندر ماں باپ کو گھروں کے اندر اپنے سینوں کا ہار بنا کر، گلے کا ہار اور سر کا تاج بنا کر کے رکھا جاتا ہے، الا یہ کہ چند ایسے بد نصیب موجود ہیں جو والدین کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں اور برائی کا ارتکاب کرتے ہوئے اپنے والدین کو ایدی ہاؤس میں یا اولڈ ہاؤس کے اندر جمع کروا دیتے ہیں، یا بعض بد نصیب اولاد وہ اپنے بیویوں کی زلفوں کی اسیر ہو کر اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے اندر ہمیں بتایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں
فرمایا کہ اس بندے کی ناک غبار آلود ہو، غبار یعنی گرد آلود ہو، فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، اور اس کی ناک خاک آلود ہو مطلب ذلیل رسوا ہو جائے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ آپ یعنی کس کو یہ بد دعائیں فرما رہے ہیں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ماں باپ دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے وہ جنت میں داخل نہ ہو پایا۔ تو اس حدیث کے اندر ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین کی خدمت کرنے پر ترغیب دی اور خدمت نہ کرنے پر ہمیں وعید فرمائی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں مجاہدوں میں شامل اور شریک ہو کر میں مجاہدوں کے اندر شامل اور شریک ہو کر جہاد کے لیے نکلوں۔ تو پیارے نبی علیہ السلام اس سے پوچھا کہ تمہارے والدین زندہ ہیں؟ فرمایا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ جی ہاں زندہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جا اپنے ماں باپ کی خدمت میں رہ کر جہاد کر۔ تمہارا جہاد یہ ہے کہ جاؤ اپنے والدین کی خدمت کرو اور ان کی خدمت میں جہاد کا ثواب پالو۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے مجاہد کو جہاد پر چلے جانے کی اجازت کی بجائے کہا کہ اپنے والدین کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے اور اسی میں تم ثواب کماؤ۔ ہر آدمی کو، ہر بندے کو یہ دعا کرنی چاہیے، اور خاص کر اس دعا کا اہتمام وہ نماز کے سجدوں کے اندر کرنا چاہیے، خاص کر نماز کے سجدوں کے اندر کرنا چاہیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میرے والدین پر اپنی رحمت فرما دے، اے اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کی بھی بخشش فرما دے۔ والدین زندہ ہیں یا فوت ہو چکے؟ نماز کے سجدے کے اندر بندہ اپنے پروردگار کے نہایت قریب ہوتا ہے، اور اللہ کے ساتھ ان قرب کے لمحات میں ہم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کر یہ دعائیں اپنی نماز کا حصہ بنا لیں، اور التحیات کے آخر کے اندر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر لی ولوالدی